اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 76، عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی پارٹ 1۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے اخلاص کے ساتھ انسانوں کی خیر خواہی میں لگے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک محنت سے اور انتھک کوششوں سے ایسا معاشرہ وجود میں آیا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں ایک بڑی سچائی ہے کہ نہیں ملتی۔ جو دنیا کی دوسری قومیں ہیں وہ تو ایک ایک ہیرو پر فخر کرتی ہیں، ایک ایک شخص ان کے پاس ہے اور وہ اس کی یاد مناتی ہیں۔ سال میں کوئی ایک دن مقرر کر لیتی ہیں جب وہ اپنے ہیرو کی یاد مناتی ہیں، سیلیبریٹ کرتی ہیں اس کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کوئی عام ہیرو نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے لیڈر، ایسے قائد تھے کہ جس نے لیڈروں کی پوری فصل پیدا کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو قوموں کی سوچوں سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سال میں کسی ایک دن یاد کر لیا جائے، یا آپ کی یاد سال میں ایک دن منا لی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام، آپ کا تو مرتبہ، آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کو روزانہ یاد کیا جائے، روزانہ اٹھتے بیٹھتے آپ کا نام لیا جائے، یہ آپ کی شان ہے۔ جس نے آپ کی یاد کو سال کے کسی ایک دن کے ساتھ قید کر لیا، اس نے آپ کی قدر نہ پہچانی، آپ کا مقام نہ پہچانا۔ جو آج کل لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اس سے بہتر چھوڑ کر جائے جس حال میں اس نے ان کو پایا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون لیڈر ہوگا؟ لوگوں کو نہیں، وہ تو دنیا کو اس سے بہتر حال میں چھوڑ کر گئے جس حال میں انہوں نے دنیا کو پایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ اسلام کی تاریخ تو ایک سے ایک زبردست انسانی کردار سے رنگین ہے۔ تو یہ ساری ہستیاں جب ایک جگہ جمع تھیں تو ہم سوچیں اس جگہ میں کیسی برکت ہوگی، مدینہ کی بستی کیسی منور ہوگی، کیسی پرسکون ہوگی، کیسی بابرکت ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود اور آپ کے مبارک ساتھی وہاں موجود۔ ایسی برکت اور ایسی سکینت نہ تو پہلے کبھی کسی شہر پر اتری ہوگی اور نہ ہی کبھی اس کے بعد کبھی اتری۔ غیر معمولی حالات تھے، غیر معمولی کیفیات تھیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے یوں سمجھیں جنت کا ماحول تھا جو مدینے کے معاشرے میں بنا ہوا تھا۔ جب ہم پڑھتے ہیں صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مدینہ میں تو لگتا ہے کہ خوابوں کی کوئی بستی ہوگی۔ ہم تو وہاں تک پہنچنے کو بھی نہیں سوچ سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اس وقت تک بہت مختصر سا تھا۔ سودا رضی اللہ عنہ اور 2 بیٹیاں فاطمہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما موجود تھیں گھر میں۔ تو یہ 3 خواتین تھیں اور ان کے علاوہ 2 مرد تھے، ایک تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ ہجرت کے چند مہینے بعد شوال کے مہینے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ سرخ دھاری والے یمنی کپڑے کا جوڑا ان کو پہنایا گیا اور 500 درہم ان کا مہر مقرر ہوا۔ پچھلے ایک آڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جو جنت کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ ام ایمن سے نکاح کر لے رضی اللہ عنہا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو جنت کی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ ام ایمن سے نکاح کر لے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے 7 نویں میں ام ایمن سے نکاح کر لیا۔ ہم عمر کو کیلکولیٹ کریں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے یعنی بیٹوں کی عمر کے، اور ام ایمن یہ ام ایمن جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ تو کتنا فرق ہوگا عمروں میں زید بن حارثہ کے اور ام ایمن رضی اللہ عنہما کے۔ حیرانی ہوتی ہے کہ اس عمر کے فاصلے پر کوئی اعتراض نہیں اٹھاتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہ میں عمر کے فاصلے پر ہمدردی اور رحم اور ترس اور افسوس کی آواز اٹھاتے ہیں۔ تو مطلب تو پھر یہی ہوا کہ کوئی فتنہ ہے، یا ان کا اپنا کوئی انٹرسٹ ہے، یا ان کی اپنی کوئی غرض ہے۔ یہ تو ضرور کوئی فتنہ ہے جو وہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں اس فکر اور اس ہمدردی کے بھیس میں، ورنہ بات تو یہ ہے کہ اس زمانے میں عمر کا فرق کوئی بڑی چیز نہ ہوا کرتی تھی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سے کم 20 سال بڑی خاتون سے شادی کر لی۔ کس بات پر؟ کیا وہ بہت حسین تھیں، بہت جوان تھیں؟ کیا تھیں؟ جنت کی خاتون تھیں، یعنی کہ اخلاق اور کردار ان کا انتہائی اعلیٰ ہوگا۔ آج دراصل ان تقاضوں کو، ان ریزنز کو ہم سمجھ نہیں سکتے جس کی وجہ سے اس دور میں شادیاں کی جاتی تھیں۔ دراصل میڈیا نے ایک لگی بدھی گھسی پٹی وجہ، ایک اسٹیریوٹائپ وجہ ہمارے سامنے رکھ دی ہے، اور فلموں کی جو دنیا ہے وہ حقیقت تو بیان نہیں کرتی، وہ تو خوابوں کی، خیالوں کی دنیا ہوتی ہے۔ عقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، فلموں کا جذبات سے اس کا تعلق ہوتا ہے بس۔ ایک ڈرامہ ہے، ورچوئل ریئلٹی ہے، یہی حال ناولز اور ڈراموں کا ہے۔
لہٰذا جب ناولز اور ڈرامے لوگوں میں بہت زیادہ پسندیدہ قرار پائے تو ہم نے اس بات پر یقین کر لیا کہ شادی صرف اور صرف محبت کے لیے کی جاتی ہے. بس صرف محبت کے لیے ایک وجہ ہے نمبر 1، اور نمبر 2 محبت صرف خوبصورت اور جوان لوگوں سے کی جاتی ہے. یہ دماغوں کے اندر لاشعوری طور پر جا کر بیٹھ گئیں کہ محبت کی وجہ سے شادی ہوتی ہے اور محبت خوبصورت اور جوان لوگوں سے کی جاتی ہے. اور جو شادی ذرا اس سے ہٹ کر ہو گئی، عمر کا فرق ہو گیا، صورت کا فرق ہو گیا، تو یہ سوچتے ہیں کہ اوہ بیچارہ اس کی شادی ایسی ویسی ہو گئی، یا پھر اپنے سے کم لیول کا سمجھنے لگتے ہیں. اور اس رومانوی تصور نے، اس رومانٹک کانسیپٹ نے فلموں کو تو بہت خوبصورت بنا دیا، بہت خوبصورت شکلیں وہاں نظر آنے لگ گئیں، لیکن حقیقی زندگی میں تلخی گھول دی اور غیر حقیقی تصورات کو جنم دیا کہ کوئی ینگ ہو، کوئی خوبصورت ہو تبھی چاہے جانے کے قابل ہوگی عورت، یا مرد اگر ینگ اور خوبصورت ہے جبھی چاہے جانے کے قابل ہوگا ورنہ نہیں. یہ تو ایک ظلم ہوا نا. کتنے ہی لوگوں سے خوشگوار زندگی گزارنے کا حق چھین لیا کہ اگر کوئی حسین نہیں ہے، کوئی کم عمر نہیں ہے، اس کو سنہرے خواب دیکھنے کی اجازت ہی نہیں، اس کے ارمان پورے ہو ہی نہیں سکتے. وہ نہ تو اچھی بیوی بن سکتی ہے، نہ اچھا شوہر بن سکتا ہے. یہ ساری باتیں فرض کر لی گئیں. دوسری بات یہ کہ جب تک دیوانہ وار محبت نہ ہو شادی کامیاب نہیں ہوگی. یہ بھی غیر حقیقی دعویٰ، انریلسٹک کلیم ہے. شادی کیا ہے؟ ایک ضرورت ہے اور میرج آف کنوینئنس ہے، اور ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں، آج بھی ہوتی ہیں. کنوینئنس کے لیے، اپنی سہولت کے لیے بھی شادی کی جاتی ہے. تو اگر پریکٹیکلی اور پریگمیٹیکلی ہم دیکھیں، حقیقی نقطہ نظر سے اگر دیکھیں، تو خوشگوار ازدواجی زندگی کا دار و مدار صرف اچھی شکل پر ہے ہی نہیں، صرف عمر کے بڑے اور چھوٹے ہونے پر ہے ہی نہیں، بلکہ مزاج پر اور اچھے کردار پر بھی تو اس کا دار و مدار ہے. اب اگر ذہنی ہم آہنگی ہے، مینٹل ریپو ہے، مزاج ملتے ہیں، عقائد ملتے ہیں، نظریات ملتے ہیں، تو بہت اچھی طرح گزارا ہو جاتا ہے. عمر کے فرق کے باوجود بھی، معمولی شکل و صورت کے باوجود بھی، اور اگر نظریات کا اور مقاصد کا اور مزاج کا اختلاف ہو تو پھر گزارا نہیں ہوتا. کتنا بھی حسن ہو، کتنی بھی جوانی کیوں نہ ہو، حسن بھی ڈھلے گا، جوانی بھی ڈھلے گی، گزارا نہیں ہو پاتا. تو قوت برداشت نہیں ہے، اگر صبر نہیں ہے اور معاملہ فہمی نہیں ہے اور ایک دوسرے کا احساس نہیں ہے جذبات کا، یعنی شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک بنیادی انسانی اخلاق سے عاری ہے، ہمدردی نہیں ہے، سمپیتھی نہیں ہے، کہاں وہ شادیاں پھر چل سکتی ہیں؟ اور اگر چلتی بھی ہیں تو بس گھسٹتی ہیں، سمجھ لیں ایک طرح سے. بمشکل گزارا ہوتا ہے، تلخی کے ساتھ گزارا ہوتا ہے، مشکل ہے. اور اگر ہم مقصد ہیں، ہم عقیدہ ہیں، تو بہت اچھی طرح گزارا ہو جاتا ہے، ہنسی خوشی. تو اسلام کا تو سارا زور ایمان اور حسن کردار پر ہے. اور یہ باتیں صرف خیالی باتیں نہیں ہیں، بلکہ عملی طور پر پریکٹیکلی ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ مومن مرد عورت کی عزت اس کی شخصیت اور ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے کیا کرتے تھے. یہ سچائی ہے، یہ کوئی سٹوری نہیں ہے، یہ کوئی آئیڈیلسٹک اپروچ نہیں. حسن سیرت سے زیادہ مسلمان مرد کے نزدیک حسن سیرت اہم چیز ہوا کرتی تھی. ہم دیکھیں، ہمارے اندر کی بھی تو پکار یہی ہے کہ میں عزت چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں میں جو ہوں اس کی وجہ سے مجھ سے محبت کی جائے، میرا خیال رکھا جائے. تو اسلام نے تو یہ باعزت مقام عورت کو شروع سے دے دیا تھا. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے حسن اخلاق کی وجہ سے ام ایمن سے شادی کی، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی مثال قائم فرمائی. سودا رضی اللہ عنہ سے شادی کر کے، سودا رضی اللہ عنہ کم عمر نہیں تھی، خوبصورت نہیں تھیں، لیکن حسن اخلاق سے اور ایمان سے، یعنی ایمان کی دولت سے مالا مال تھیں. تو مردوں نے اپنے سے بہت بڑی عمر کی عورتوں سے بھی شادی کی اور اپنے سے بہت کم عمر سے بھی شادی کی، اور ایسی عورتوں سے شادی کی جو بہت حسین نہیں تھیں، اور عورتوں نے ایسے بہت سے مردوں سے شادی کی جو حسین نہیں تھے اور نہ ہی بہت مالدار تھے. کردار دیکھا جاتا تھا، سیرت دیکھی جاتی تھی، اور انتہائی کامیاب زندگیاں لوگوں نے گزاری. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.